یہ بندہ اس کو صرف اسکرپٹ لکھ کر دیا جاتا ہے اور بٹھا دیا جاتا ہے کہ بھائی تو بول جا کر، باقی یہ بندہ نیل بٹا نیل ہے۔ یعقوب کلینی جس کی اصول کافی ہے، آپ اس کی دوسری کتابیں پڑھیں۔ بیٹا جی یعقوب کلینی صاحب کی ایک ہی کتاب ہے جو الکافی ہے، ان کی کوئی اور کتاب نہیں ہے۔ کون سی پڑھیں کتاب؟ کو بھی چاہیے کہ ایسے بندے کو لفٹ نہ کروائیں، کیونکہ سپاہ صحابہ والوں نے سارے ایک سے بڑھ کے ایک جال رکھے ہوئے ہیں۔ بس کیا ہے جی، یہ بندہ بول لیتا ہے نا تو اس کو بٹھا دیا اور وہ آگے ساتھ میں پرچیاں آگے پکڑائیں گے، وہاں سے دیکھ دیکھ کے پڑھ رہا ہے، اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اصل کتابیں ہیں کیا ہیں، کس کی ہیں کس کی نہیں ہیں، یہ اس بیچارے کو نہیں پتہ۔ یعنی ایسے افراد ہیں تشیع پر بولنے والے ہیں، یعنی یہ تشیع کے اوپر بولیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، متفقہ جو مطالعہ قرآن حکیم ہے، اس حوالے سے پاکستان میں سپاہ صحابہ کا شور ہے، بہت شور ہے، یعنی کئی عرصے سے یہ لوگ ویڈیوز بنا رہے ہیں اور گمراہی پھیلا رہے ہیں، کہہ رہے ہیں جی اس میں مسئلہ کیا ہے، ان کو مسئلہ یہ درپیش آ رہا ہے کہ جی اس میں شیعہ کتابوں کے حوالے دیے ہیں۔ بھائی شیعہ کتابوں کے حوالے دیے گئے ہیں تو اس سے آپ کو کیا مسئلہ ہے؟ بھائی وہاں پر شیعہ کتابوں کے اعتقادات کو تو بیان نہیں کیا گیا، یا آپ کہیں کہ وہاں پر جو شیعہ روایات ہیں ان سے تو اس انداز سے استفادہ نہیں کیا گیا۔ ہاں جہاں پر اتفاق نظر آتا ہے، چونکہ متفقہ ہے بھائی یہ چیز آپ کے یہاں پائی جاتی ہے، ہمارے یہاں پائی جاتی ہے، تو اس لیے ہمارے حوالے بھی دے دیے۔ یہ ایسی چیز ہے کہ جس پہ آپ لوگوں کا کوئی آبجیکشن نہیں ہے، وہ بھی بیان کر دی۔ اگرچہ اس بندے نے اپنی ایک ویڈیو میں 3 آبجیکشن نکال کے لایا، وہ انشاءاللہ ہم آگے چل کر ان کی بھی کلی کھولیں گے کہ بھائی وہ 3 آبجیکشن بنتے ہیں یا نہیں بنتے، وہ اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ اس کا آپریشن کریں گے۔ چونکہ یہ لوگ بھی مسلسل ہرزہ سرائی کر رہے ہیں متفقہ قرآن کو لے کر تشیع کے اوپر، تو انشاءاللہ ان کا تفصیل سے ہم محاسبہ کریں گے۔ اور ہم تو کہہ چکے ہیں کہ ان موضوعات پہ جو یہاں بیٹھ کر تم سپاہ صحابہ والے چیخو پکار کر رہے ہو، تمہارے مولوی ان موضوعات پہ پوری طرح پٹ چکے ہیں۔ اچھا اب دیکھتے ہیں کہ اس بندے کی، یعنی آپ اس بندے کو جو یہ سپوکن پرسن ہے، جو بڑا علم بردار بنا ہوا ہے، یہ کہہ رہا ہے کہ جی یہ متفقہ قرآن حکیم درست نہیں ہے، یہ وہ فلاں فلاں، اس بندے کی علمی قابلیت آپ کو میں آج اسی کی زبانی سنواؤں گا کہ یہ بندہ، اس کو صرف اسکرپٹ لکھ کر دیا جاتا ہے اور بٹھا دیا جاتا ہے کہ بھائی تو بول جا کر، باقی یہ بندہ نیل بٹا نیل ہے۔ کیسے یار، میں بھی سنوا دیتا ہوں۔ کتنے کفریہ شرکیہ عقائد ہے، معانی الاخبار ہے۔ آپ بتائیں یعقوب کلینی جس کی اصول کافی ہے، آپ اس کی دوسری کتابیں پڑھیں۔ کیا کہہ رہا ہے جی؟ یعقوب کلینی جس کی یہ اصول کافی ہے، اب اس کی دوسری کتابیں پڑھیں۔ بیٹا جی یعقوب کلینی صاحب کی ایک ہی کتاب ہے جو الکافی ہے، ان کی کوئی اور کتاب نہیں ہے۔ کون سی پڑھیں کتاب؟ یعنی یہ اس بندے کی قابلیت ہے، یعنی اس جملے کے اوپر آگے تو اس بندے کو بھاؤ نہیں دینا چاہیے، خود سنیوں کو بھی چاہیے کہ ایسے بندے کو لفٹ نہ کروائیں، چونکہ سپاہ صحابہ والوں نے سارے ایک سے بڑھ کے ایک جہل رکھے ہوئے ہیں۔ بس کیا ہے جی، یہ بندہ بول لیتا ہے نا تو اس کو بٹھا دیا اور وہ آگے ساتھ میں پرچیاں آگے پکڑائی ہوئی ہیں، وہ یہ وہاں سے دیکھ دیکھ کے پڑھ رہا ہے، اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اصل کتابیں ہیں کیا ہیں، کس کی نہیں ہیں، یہ اس بیچارے کو نہیں پتہ۔ کہہ رہا ہے جی یعقوب کلینی کی اب دوسری کتابیں اٹھا کے دیکھ لیں۔ وہ کون سی کتاب ہے؟ تو ہمیں ذرا اٹھا کے دے دے، وہ ذرا اٹھائیے ذرا کتاب، وہ کون سی دوسری کتاب ہے یعقوب کلینی کی؟ یعنی ایسے افراد ہیں تشیع پر بولنے والے ہیں یعنی یہ اب تشیع کے اوپر بولیں گے۔ کتنے کفریہ شرکیہ عقائد، مثال کے طور پہ ہم شروع کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں ایسا پھر پڑھایا جا رہا ہے مطالعہ متفقہ قرآن حکیم کے، ان کے ساتھ جو ہمارا اختلاف ہے وہ فروعی ہے یا پھر اصولی ہے، اور ابھی سے ہے یا پھر پہلے دن سے چلتا ہوا آ رہا ہے۔ آپ مثال کے طور پہ بنیادی عقیدہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں کر دیں تو میں، لیکن اسی اصول کافی کے اندر جو اللہ کے بارے میں عقیدہ اور اللہ تبارک و تعالیٰ آ چکا ہے، یہ اللہ کے متعلق ہم جواب دے چکے ہیں۔ اب یہ ذرا انبیاء کی طرف چل رہا ہے نا، تھوڑا اس کے اوپر اس کی طبیعت تو صاف کریں، لوگوں کو بتائیں ان کی حقیقت۔ بڑا تو انبیاء کے حوالے سے یہاں پر چیں چیں کر رہے ہو، جبکہ تمہاری اپنی صحیح کتابیں انبیاء کا کیا مقام بتاتی ہیں۔ نہیں بدل سکتا لیکن ان کے نزدیک ہو سکتا ہے۔ انبیاء کے بارے میں ان کا عقیدہ کیا ہے جو اس میں لکھا ہوا ہے بہار الانوار میں، انبیاء حرص، حسد اور لالچ ان کے اندر تھی۔ انبیاء کے بارے میں ہمارا عقیدہ کیا ہے کہ انبیاء معصوم ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو گناہوں سے بہت دور رکھا، گناہوں کو ان کے قریب پٹکنے نہیں دیا، لیکن ان کے اس میں بہار الانوار میں لکھا ہوا ہے کہ انبیاء میں حرص تھا، حسد تھا، لالچ تھی، اور اسی کی مثال دی ہوئی ہے اسی کتاب میں کہ آدم علیہ السلام اسی جو ایک لالچ ہوتی ہے اور حرص ہوتی ہے اور ہوس ہوتی ہے چیزوں کی، اس کی وجہ سے نعوذ باللہ وہ درخت کے قریب گئے اور جا کے انہوں نے کھایا۔ پھر اس کے بعد میں نے عقیدہ امامت بتایا۔ چلیں جی، یہ اب انبیاء کی اس نے بات کی، کہا کہ جی ان کی کتابوں میں انبیاء کے متعلق یہ بیان کیا گیا ہے کہ ان میں حضرت آدم میں حرص تھی، کفری عقیدہ۔ اور یہ خود کیا بیان کر رہے ہیں؟ کہتا ہے جی ہمارا یہ عقیدہ ہے انبیاء کے حوالے سے کہ انبیاء معصوم ہوتے ہیں۔ اچھا جی، انبیاء کو تم معصوم مانتے ہو، اور انبیاء کے بارے میں تم نے اپنی کتابوں میں کیا بیان کیا ہے، ذرا یہ مجھے ابھی بتانا پڑے گا۔ ٹھیک ہے جی، یہ بتانا پڑے گا ابھی۔ اچھا جی، یہ کیا ہے جی؟ کتاب التوحید ہے، کتاب التوحید ہے، یہ امام عبد الوہاب صاحب ہیں۔ وہ کیا نقل کرتے ہیں اپنی اس کتاب میں؟ یہ اپنی کتاب میں نقل کر رہا ہے، لیکن یہ روایت جو ہے وہ اہل سنت کی، یہ نہیں کہہ سکتے کہ جی یہ ابن وہاب کو، محمد ابن وہاب کو ہم نہیں مانتے۔ کہتے ہیں ابن ابی حاتم ہی نے قتادہ سے صحیح سند کے ساتھ، میں ذرا اس کو آپ کے لیے زوم کر لوں، بیان کیا ہے، وہ یہ کہ اس آیت کے متعلق آدم و حوا نے شیطان کا صرف کہا مانا تھا، اس کی عبادت نہیں کی تھی، یعنی ان کا یہ شرک پھر اطاعت تھا، نہ کہ شرک فی العبادہ۔ بھائی آ جاؤ، کہتے ہیں جی حضرت آدم کو تو تم لوگوں نے مشرک بنایا ہوا ہے،
کہ حضرت آدم جو ہیں وہ کیا بن گئے تھے؟ مشرک بن گئے تھے، انہوں نے شرک فی الطاعہ کیا تھا، شیطان کا کہنا مان لیا تھا۔ نیز ابن ابی حاتم ہی سے صحیح سند کے ساتھ مجاہد سے روایت ہے، تفسیر کیا کہ لَإِنْ آتَيْنَا صَالِحًا کی تفسیر میں بیان کیا کہ آدم حوا کو خدشہ تھا کہ مبادا ہمارا بچہ انسان نہ ہو۔ حسن بصری اور سعید وغیرہ اہل علم سے اس قسم کے اقوال مروی ہیں۔ یہ ہے جی ان کی حالت کہ حضرت آدم کو مشرک بنا دیا ہے۔ خیلی ممنون کہ حضرت آدم کیا تھے؟ انہوں نے شرک فی الطاعہ کیا تھا۔ اب تھوڑا سا ایک قدم آگے بڑھیں گے، باقی میں انشاءاللہ ان کے انبیاء کی تفصیلات آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ ان کے انبیاء، انہوں نے جو انبیاء کا تعارف کروایا وہ کیا تھا، تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ بھائی تم لوگوں نے انبیاء کے بارے میں کیا عقیدہ رکھا ہے۔ آ جائیں جی، حضرت یوسف کے بارے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ان لوگوں نے اپنی کتابوں میں کیا بیان کر رکھا ہے، تاکہ پتہ چلے بھائی تم جو انبیاء کو معصوم مانتے ہو، ہاں جی یہ آ جائیں۔ تفسیر در منصور ہے، ٹھیک ہے جی، تفسیر در منصور، یہ آپ دیکھتے جائیے گا ان کا انبیاء کے متعلق عقیدہ۔ وَلَقَدْ حَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا، کیا بیان کرتے ہیں کہ اور اس عورت نے تو قصد کر لیا، اور ان کا وہ بھی قصد کرتے اس کا اگر نہ دیکھ لیتے اپنے رب کی روشن دلیل۔ یہ حضرت یوسف اور زلیخا کا قصہ بیان ہو رہا ہے، کیا کہتے ہیں؟ جب اس عورت نے ارادہ کیا تو اپنے آپ کو آراستہ کیا، پھر اپنے بستر پر چت لیٹ گئی۔ یوسف نے اس کا ارادہ کیا اور اس کے قدموں کے درمیان بیٹھ گئے، پھر اپنے کپڑے اتارے تو آسمان سے ندائی۔ حضرت یوسف نے اپنے کپڑے اتار دیے کہ اے ابن یعقوب اس پرندے کی مانند نہ ہو جاؤ جس کے پر نوچ لیے جاتے ہیں۔ اچھا پھر کیا ہوا؟ جبریل یعقوب علیہ السلام کی صورت میں اپنے منہ میں انگلی کاٹتے ہوئے دکھایا۔ یوسف علیہ السلام گھبرا گئے اور شہوت انگلیوں کے پوروں سے نکل گئی۔ یعنی شہوت کیا مطلب ہے؟ انگلیوں کے پوروں، یہ حضرت یوسف انگلیوں سے ڈسچارج ہو گئے۔ یہ انبیاء کی سپاہ صحابہ کے اسپوکن پرسن صاحب، یہ آپ کے انبیاء کی آپ لوگوں نے تعارف کروایا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ ابھی تو میں آپ کے دکھاتا ہوں نا، صحیح بخاری مسلم بھی آتی ہے ابھی۔ پھر جی حضرت یوسف کے متعلق پوچھا گیا وہ کہاں تک پہنچے تھے؟ ابن عباس سے فرمایا انہوں نے شلوار کھولی اور ختنہ کرنے والی جگہ بیٹھے تو آواز آئی اے یوسف، یعنی حضرت یوسف جو ہے وہ شلوار کھول کے بیٹھ گئے۔ پھر آگے جی کہتے عورت نے روایت کیا کہ عورت نے آپ سے خواہش کی کہ آپ نے بھی ارادہ کیا، آپ نے اظہار بند کھولنے کا ارادہ کیا تو عورت اٹھ کر کمرے کے کونے میں رکھے موتی اور یاقوت سے مرصع بت کو کپڑے سے ڈھانپنے لگی، ٹھیک ہے جی۔ آگے دیکھیں جی، پھر کیا کہتے ہیں کہ آپ نے شلوار کھولی، جب وہ ناف کے نیچے تک پہنچی تو وہ عورت کے پاس اس طرح بیٹھے جس طرح مرد اپنی بیوی کے پاس بیٹھتا ہے۔ اچھا آگے بڑھیں، حضرت یوسف نے کیا جی؟ شلوار کھولی، یہ روایتیں ساری بھری پڑی ہے جناب۔ اچھا شلوار کھولی اور خاوند کے بیٹھنے کی جگہ بیٹھے جہاں پہ شور بیٹھتا ہے، بیوی اس خاتون کے دو ٹانگوں کے درمیان۔ چہرے کی صورت نظر آئی جو اپنی انگلیاں کاٹ رہے تھے، پس یعقوب نے ان کے سینے پر ہاتھ مارا، انگلیوں کے پوروں سے شہوت نکل گئی۔ یہ آئیں جی کیا کہنے، یوسف کے سینے پر ہاتھ مارا تو ان کی شہوت انگلیوں کے پوروں سے نکل گئی۔ پس ایک اگلی روایت، پس اللہ تعالیٰ نے ہر شہوت جو ان کے اعضاء میں تھی نکال دی۔ پھر کہتے ہیں کہ یوسف بن یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم خلیل الرحمن، تیرا نام انبیاء میں درج ہے اور تو بے وقوفوں جیسا عمل کر رہا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ روایت کی کہ نبی جو ہے اب اپنی انگلیاں کاٹ رہے تھے اور فرما رہے تھے، سمجھ آ گئی ہے جی کیا کہنے۔ محمد ابن سیرین ان کے بیان کر رہے ہیں روایت کو کہ جی وہ بے وقوفوں جیسا، اللہ یعذ باللہ۔ یہ ہم کہتے ہیں ہمارا عقیدہ ہے کہ ہم انبیاء کو معصوم مانتے ہیں، شیعوں کی کتابوں میں حضرت آدم کے بارے میں یہ لکھا ہوا ہے۔ آگے بڑھیں، کا آواز دی گئی اس پرندے کی طرح نہ ہو جاؤ، پھر جب وہ زنا کرتا تو بیٹھ جاتا ہے اور اس کے اوپر کوئی نہیں ہوتا۔ حضرت یوسف نے آواز کی طرف کوئی توجہ نہیں دی اور آپ بیٹھے اور سر اٹھایا تو یعقوب کا چہرہ دیکھا، جب کہ آپ اپنی انگلیوں کو کاٹ رہے تھے تو یوسف نے اپنے باپ کی حیا کی وجہ سے ڈر کر وہ کھڑے ہو گئے۔ پھر کہتے ہیں حضرت یعقوب کے ہر بیٹے کے 12 بیٹے پیدا ہوئے، لیکن یوسف کے 11 بیٹے پیدا ہوئے کیونکہ آپ کی شہوت نکل گئی تھی۔ بھئی حضرت یوسف کے بیٹا کیا ہے جی؟ ہر بیٹے کے 12 بیٹے پیدا ہوئے، لیکن یوسف کے 11 بیٹے پیدا ہوئے کیونکہ وہ ایک بیٹے کی جو شہوت تھی وہ تو نکل گئی ہیں۔ مولوی صاحب، مولوی تو نہیں ہیں آپ، نون مولوی صاحب، بڑا آپ کو متفقہ قرآن کا درد جو ہے وہ ستا رہا ہے، تو آپ لوگوں کی پول تو ہم کھولنے کے لیے بیٹھے ہیں نا کہ جی انبیاء کی توہین ہو گئی۔ آگے بڑھتے ہیں جی، میں اب آپ کو آگے بھی دکھاتا ہوں کیا بیان کیا۔ جب یوسف عورت کے ساتھ کمرے میں داخل ہوئے تو اس میں ایک سونے کا بت رکھا ہوا تھا۔ اس عورت نے کہا آپ یہاں ٹھہرے، میں بت کو ڈھانپ دیتی ہوں، مجھے اس سے شرم آتی ہے۔ یوسف نے فرمایا یہ عورت ایک بت سے حیا کرتی ہے تو میں اللہ سے حیا کرنے کا زیادہ حقدار ہوں، پس آپ عورت سے دور ہو گئے، ٹھیک ہے جی، یہ اس وجہ سے دور ہو گئے۔ اب آ جائیں تفسیر قرطبی، وہ کیا بیان کرتے ہیں۔ تفسیر قرطبی آپ کے امام کیا بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ جی اس پہ کہتے ہیں ایک قول ہے یہ ہے کہ یوسف کا قصد بھی معصیت تھا، ایک قول یہ ہے، اور اس کے پاس اس طرح بیٹھے جس طرح مرد اپنی بیوی کے پاس بیٹھتا ہے، اسی قول کی طرف اکثر اور عام مفسرین مائل ہوئے ہیں کہ حضرت یوسف کا بھی قصد معصیت تھا اور اس کے بعد وہ جا کے بیٹھ گئے کہ بسم اللہ پڑھیں،
ٹھیک ہے. حضرت ابن عباس نے کہا کہ آپ نے سلوار کا بندن کھولا اور اس کے پاس بیٹھنے کی طرح خاتون کی طرح جس طرح بیٹھا جاتا ہے. کہتے ہیں یہ ساری صورتحال اس صورت میں ہوگی جس طرح اس گروہ نے روایت کی. حضرت یوسف کا قصد یہاں تک پہنچ گیا کہ آپ زلیخا کی دونوں ٹانگوں کے درمیان بیٹھ گئے اور اپنے کپڑے اور زار بند کو کھولنا شروع کر دیا اور زلیخا ان کے لیے چت لیٹ گئی. تبری نے اس کو بیان کیا، فلاں نے بیان کیا. اس بات میں کوئی اختلاف نہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے اس کا قصد کیا، اور یہ لوگ اللہ تعالیٰ کی ذات اور اس کی کتاب کی تعویل کو زیادہ جانتے ہیں. اس طرح انبیاء کی بہت زیادہ تعظیم کرنے والے ہیں، بغیر علم کے بارے میں گفتگو کرنے والے نہیں ہیں. تو وہ کہتے ہیں یہ اگر کوئی کہے گا نا کہ جی یہ نہیں ایسا نہیں ایسا نہیں ہے، وہ کہتے ہیں بھائی جنہوں نے بیان کیا نا تابعین نے صحابہ نے، وہ انبیاء کی تو جو ہے نا عزت تم سے زیادہ کرتے ہیں، اور وہ عزت کیسے کرتے ہیں وہ میں آپ کو دکھا چکا ہوں. کہا جی ایک قوم نے کہا حضرت یوسف علیہ السلام سے قصد کا ظہور، اور ان کا یہ قصد طبیعی تھا اور اس میں وہ فیل کرنے کا عزم جو ہے وہ مصمم نہیں تھا، اور جو قصد اس قبیل سے ہو اس کی وجہ سے بندے پر کوئی سزا نہیں ہوتی. جس طرح بعض اوقات ایک روزے دار کے دل میں ٹھنڈا پانی پینے اور لذیذ کھانے کی سوچ پیدا ہو جاتی ہے. یہی اب دیکھیں نبی کے اور عام بندے کے حوالے سے کیسے دینے. ٹھیک ہے. میں قرطبی نے کہا یہ عمدہ بات ہے. بھئی انہوں نے کر لیا تھا، وہ ٹانگوں کے درمیان بیٹھ گئے تھے، ان کے انگلیوں سے شہوت نکل گئی تھی. وہ کہتے ہیں کیا بندے کے اندر آ جاتی ہے، انسان کے اندر یہ چیز آ جاتی ہے. ٹھیک ہے. تو یہ ہو گیا آپ کے، جبکہ ہمارے آئمہ نے جو اس حوالے سے بیان کیا ہے تشیع کے، وہ میں آپ کو بیان کر دیتا ہوں. آپ نے فرمایا علی تجھ پر صد افسوس، خدا سے ڈر، انبیاء کرام کی طرف فاحش کلامی مت کرو اور اللہ کی کتاب آگے دیکھیں. اور زلیخا نے ان سے برائی کا ارادہ کر لیا تھا اور وہ یوسف بھی ارادہ کر بیٹھے اگر اپنے رب کی دلیل نہ دیکھا. زلیخا یوسف دونوں کے ارادے مختلف تھے. زلیخا نے یوسف سے جنسی تسکین کا ارادہ کیا اور یوسف نے فیصلہ کیا تھا کہ اگر اس نے معصیت پر زیادہ مجبور کیا تو وہ اسے قتل کر دیں گے. یعنی امام ہمارے یہ بیان فرما رہے ہیں، یہ نہیں بلکہ جو سنیوں کے امام بیان کر رہے ہیں، یا سنیوں کے ہاں جو تفاسیر ہیں وہ کیا ہے کہ جی یوسف نے بھی قصد کر لیا تھا اور وہ اس خاتون کی دو ٹانگوں کے درمیان جا کے بیٹھ گئے تھے اور وہ کہہ رہے تھے کہ میں ابھی بسم اللہ پڑھ دوں گا. ٹھیک ہے. جبکہ ہمارے ائمہ نے جب انبیاء کے حوالے سے بیان کیا کہ نہیں ان کا یہ قصد نہیں تھا. اور اس طرح ہم ان سے برائی اور بے حیائی کو دور کرنا چاہتے ہیں، چنانچہ برائی سے مراد قتل و فاحشہ سے مراد زنا ہے. ٹھیک ہے. تو ہمارے ائمہ نے یہ تعلیمات دی ہیں. خیلی ممنون. تو لہٰذا یہ حضرت یوسف کے حوالے سے آپ لوگوں کی کتابوں میں کیا عبارتیں ہیں جو ہم نے آپ کی خدمت میں بیان کی. اچھا جی. اس کے بعد ہم بڑھتے ہیں ان کے دیگر انبیاء کی طرف. وہ کیا دیگر انبیاء کے حوالے سے بھی ہم بتا دیتے کہ حضرت ابراہیم کے بارے میں آپ لوگوں نے اپنی کتابوں میں کیا بیان کیا ہے. آئیں جی حضرت ابراہیم کی طرف آ جاتے ہیں. یہ صحیح بخاری ہے جی، یہ بخاری شریف میں جب جاتے ہیں تو یہاں پر کیا کہتے ہیں، ابو ہریرہ نے بیان کیا رسول اللہ نے فرمایا کہ ابراہیم نے توریہ 3 مرتبہ کے سوا اور کبھی نہیں کیا. اب یہاں پر کیا عربی میں لم یکذب ابراہیم علیہ السلام الا ثلاثہ کذبات، اور اس کو ترجمہ کیا کر رہا ہے مترجم، توریہ. یعنی یہ ان لوگوں کی علمی دیانت ہے کہ حضرت ابراہیم نے 3 مرتبہ جھوٹ بولا ہے. ہم آپ کو عربی متن دکھاتے ہیں، یہ دیکھیے یہاں پر کہ لم یکذب ابراہیم الا ثلاثہ، کہ ابراہیم نے 3 مرتبہ جھوٹ بولا. لیکن یہ مترجم جو ہے وہ بھول گیا کہ میں نے آگے بھی ترجمہ کرنا ہے، اور آگے میں نے ترجمہ کیسے کرنا ہے وہ ہم آپ کو دکھاتے ہیں. یہی مترجم ہے انبیاء علیہ السلام کا بیان کہ ابراہیم نے 3 مرتبہ جھوٹ بولا تھا. حضرت ابراہیم نے 3 مرتبہ جھوٹ بولا تھا. اور جو جھوٹ بولتا ہے وہ تمہارے ہاں نبی ہوتا ہے، تمہارے مذہب میں وہ نبی ہوتا ہے. کہتے ہیں جی ان کے مذہب میں، ان کی کتابوں میں، بحار الانوار میں، الکافی میں انبیاء کے بارے میں یہ لکھا ہوا ہے. تمہارا نبی تو جھوٹ بولتا ہے بھائی. ٹھیک ہے. اور کیا کہتا ہے جھوٹ بولتے ہوئے؟ کہتا ہے کہ حضرت سارہ کے متعلق کہ میں نے اس سے کہہ دیا کہ تم میری دینی اعتبار سے بہن ہو. دینی اعتبار سے کیا، وہ بادشاہ جو ہے اس کا کون سا دین تھا جو اس کو کہہ رہے دینی اعتبار سے بہن ہو، اس لیے اب تم کوئی ایسی بات نہ کہنا جس سے میں جھوٹا بنوں. کیوں؟ کیونکہ حضرت ابراہیم نے فرمایا یہ میری بہن ہے، پھر آپ سارہ کے پاس آئے. یعنی بیوی کو نبی نے کیا بنا لیا؟ اپنی بہن بنا لیا. یہ ان کے مذہب میں ہے جی کہ وہ ان کی بہن تھی. سبحان اللہ، کیا کہنے. اور نبی کو کہا 3 مرتبہ نبی نے جھوٹ بھی بولا ہے. اس کے بعد اور آپ کو میں کیا دکھاؤں، اب رسول اللہ کے حوالے سے بھی دکھا دوں کہ یہ رسول اللہ کے بارے میں کیا بیان کرتے ہیں. چلو یہ بھی دکھا دیتا ہوں، ایک نمونہ ہم آپ کو دکھا دیتے ہیں کہ بھائی تمہارے مذہب میں رسول اللہ جو ہیں وہ کیسے ہیں. یہ صحیح بخاری ہے. صحیح بخاری میں جب ہم جاتے ہیں، یہ ملاحظہ کیجیے، یہ آگے صفحے نشر میں صحیح بخاری میں کیا ہے، باب و کراہیت الترا فی الصلاۃ، تعری فی الصلاۃ، کراہیت تعری فی الصلاۃ، یعنی نماز میں ننگے ہونے کا جو برہنہ ہونا ہے اس کا بیان کر رہے ہیں.
وہ کہتے ہیں کہ سمیت جابر بن عبداللہ یحدث ان رسول اللہ کان ینقل معهم الحجارہ للکعبہ وعلیہ ازارہ فقال له العباس امه یا ابن اخی لو حللت ازارک فجعلت على منکبیک دون الحجارہ قال فحلہ فجعلہ على منکبہ فسکت مغشیا علیہ فما رؤی بعد ذلک عریانا۔ وہ کہتے ہیں کہ سین ہمارے ساتھ یہ ہو گیا کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کون؟ حضرت جابر روایت کر رہے ہیں، حضرت جابر روایت کر رہے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یعنی کعبے کی جو ہے وہ بناوٹ کا زمانہ ہے کہ جب کعبے کو بنایا جا رہا تھا، کہتے ہیں کہ ہوا یہ، اچھا پھر یہ کہتے ہیں نبوت سے پہلے کی بات ہے، خیر ان کے مترجمین نے ترجمے میں ڈنڈی ماری ہے، وہ کہتے ہیں کہ کعبے کے لیے قریش کے ساتھ پتھر اٹھا رہے تھے، ٹھیک ہے، پتھر اٹھا رہے تو اس وقت کیا ہوا، آپ کے چچا عباس نے کہا بھتیجے کیوں نہیں تم اپنا یہ تہبند جو ہے وہ کھول دو، اگر یہ تم اپنا تہبند کھول دو گے اور اسے پتھر کے نیچے اپنے کاندھے پر رکھ لو تو یہ تمہاری لیے آسانی ہو جائے گی، پھر تمہیں پتھر اٹھانے میں مشکل نہیں ہوگی۔ جب جابر نے کہا کہ آپ نے تہبند کھول دیا، یعنی جو تہبند باندھا ہوا تھا وہ کھول دیا اور اپنے کاندھے پر رکھ لیا، اسی وقت غشی کھا کر گر پڑے، اس کے بعد آپ کو کہتے ہیں کبھی ننگا نہیں، یعنی رسول اللہ نے جو ایک تہبند باندھا ہوا تھا وہ تہبند باندھا ہوا تھا اور کہا کہ یہ اگر تم کھول دو گے تو پتھر اٹھانے میں تمہیں آسانی ہوگی، اور پھر اس کے بعد کہتے ہیں ہم نے رسول اللہ کو اس کے بعد کبھی ننگا نہیں دیکھا۔ یہ ایک جگہ پہ نہیں، یہ رسول اللہ کو تمہارے مذہب میں برہنہ کر دیا جاتا ہے۔ اور یہ ایک اور دیکھیں، یہ ایک اور روایت 1572، پھر 3829، ایک پھر صحیح مسلم میں یہی روایت دو مقام پر آتی ہے، تو یہ متفقن علیہ روایت ہے۔ اب آ جائیں کہ ان کے اپنے علماء نے کیا بیان کیا، یہ کب ہوئے تھے۔ عمدۃ القاری شرح صحیح البخاری یہاں پر کیا بیان کرتے ہیں، یہاں پر اسی روایت کے ذیل میں کہ اگر تم اپنا یہ اپنا تہبند کھول دو گے تو اس کے بعد وہ کہتے ہیں مشہور یہ ہے کہ یہ جب قریش جو ہے وہ کعبہ کی تعمیر کر رہے تھے حضرت ختیجہ کے ساتھ شادی کرنے کے بعد، فیکون عمرہ یعنی کس کی، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو عمر تھی اس وقت کتنی تھی، 35 سنہ، 35 سال جو ہے وہ رسول اللہ کی کیا تھی، عمر تھی، یعنی 35 سال کا بندہ۔ پھر کہتے ہیں جی نبوت سے پہلے کی بات ہے، اچھا نبوت سے پہلے کی بات ہے، وہ بچے تھے، یعنی 35 سال کا بندہ نبی، وہ کیا ہے جی، خیر ہمارے مذہب میں ہے کہ وہ نبی چاہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبل از نبوت بعد از نبوت معصوم ہیں اور ان سے کوئی خطا نہیں ہوتی، اور ان کی ذات کے اعتبار سے کوئی ایسی بات ہمیں نہیں ملتی کہ انہوں نے کبھی کوئی ایسا کام کیا جو کراہیت پر مبنی ہو، لیکن اہل سنت میں نہیں ہے نا، اہل سنت کے مذہب میں ایک 35 سال کا نبی وہ شادی شدہ بھی ہے، ٹھیک ہے جی، اور وہ کیا کر لیتا ہے جی، 35 سال کا نبی برہنہ ہو جاتا ہے، سارے ان کو اس کو ننگا دیکھتے ہیں، اور اس کے اندر یعنی آپ دیکھیں کہ اس کے اندر یہ نہیں ہے کہ اگر میں اپنا یہ کھولوں گا پتھر اٹھانے کے لیے تو میں برہنہ ہو جاؤں گا، اس کو اتنی بھی سمجھ نہیں ہے ان کے نبی کو۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ان کے مذہب میں کیا ہے، یہ عقیدہ ہے، یہ نظریہ ہے۔ یہ میں نے فقط ایک نمونہ بیان کیا ہے، وہ انشاءاللہ ہم آگے چل کر مزید بھی ان کے مذہب کی حقیقت آپ کے سامنے رکھیں گے کہ یہ جو بات کر رہے ہیں نا کہ بھائی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں وہ ہمارے یہاں معصوم ہوتے ہیں، انبیاء ہمارے معصوم ہوتے ہیں، یہ کہتے ہیں، یہ فقط آپ کو ایک نمونہ بیان کیا ہے، ورنہ ہم نے جو بھی حال ہی میں مناظرہ کیا انبیاء کی توہین اہل سنت کتابوں میں، اگر آپ وہ جا کے مناظرہ دیکھیں تو آپ کانوں کو ہاتھ لگائیں، ہم نے وہاں پہ اتنے موارد بیان کیا۔ خود رسول اللہ کے حوالے سے وقت نہیں ہے کہ اگر میں رسول اللہ کے فقط رسول اللہ کی توہین جو ان کی بخاری اور مسلم میں فقط 2 کتابوں میں اور کسی کتاب میں نہیں جاؤں، فقط بخاری مسلم میں جاؤں تو یقین کریں کہ 5 گھنٹے درکار ہیں کہ میں فقط بخاری مسلم کی روایات اور ان کی شروحات بیان کروں۔ یہ ان کی کتابوں سے آپ کی خدمت میں بیان کیا، اسی پہ اکتفا کرتے ہیں، چونکہ اس نے بات کی تھی جی تشیع کی کتابوں میں انبیاء کے حوالے سے یہ لکھا ہے، ہم نے حضرت یوسف کے حوالے سے دکھایا ان کی کتابوں سے اور اپنی کتابوں سے بھی دکھایا، اور رسول اللہ کے حوالے سے بھی آپ کی خدمت میں بیان کیا۔ انشاءاللہ اس کے مزید جو جھوٹ ہیں اور اس کے مزید جو پروپیگنڈے ہیں اس یاسر خان کے، وہ آپ کے سامنے اشکار کریں گے، اسی پہ اکتفا کرتے ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔